وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وعلی آلکہ واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی نصیحتوں کو اور ان کی تعلیمات کو سننے کے لیے روزانہ جمع ہوتے ہیں، اور آج پھر ایک مرتبہ ہم جمع ہوئے ہیں، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ایسی تعلیمات سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو روزانہ سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جنت میں بھی اسی طریقے سے براہ راست اولیاء اللہ کے بیانات کو سنیں، صحابہ کرام کی صحبت اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور انبیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو ایسے اعمال ہیں کہ جو اس توفیق کے معنی ہیں، یعنی جو اس توفیق کے معنی یعنی جو اعمال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ ویسے اعمال سے ہمیں پرہیز کریں، اور جن اعمال کی وجہ سے یہ تمام شرف عطا کیے جائیں گے جنت میں، وہ اعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا۔ ہم نے کل 22واں حق سماعت کیا تھا کہ مالدار لوگوں کے ساتھ میل جول سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مکمل ہو گیا تھا کیا؟ مالدار لوگوں کے ساتھ میل جول سے پرہیز کرے اور مسکینوں کے ساتھ میں رہے۔ ہاں، یہ چل رہا تھا۔ تو یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان میاں بیوی کے یتیم کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھے، اس کے لیے جنت لازماً واجب ہو گئی۔ ہم نے کل سنا تھا کہ مالداروں سے دور رہو اور غریبوں سے قریب رہو۔ اس کو اگر پریکٹیکلی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو مالداروں کے قریب کوئی شخص کیوں رہتا ہے؟ اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے مالداروں کے ارد گرد رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور مالداروں سے دور رہنا یہ ممکن انسان کے لیے جب ہوتا ہے کہ جب انسان محنت و مشقت کر کے اپنی کم سے کم جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کر لے اور دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھے، تو پھر اس کو امیروں سے اور مالداروں کی طرف جو ہے ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی۔ شیطان اس کو مالداروں کی صحبت سے بچاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ شیطان اس کو مالداروں کی صحبت سے بچاتا ہے۔ نہیں، معاذ اللہ، الفاظ دیکھو کچھ بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے اس کو مالداروں کی صحبت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سبحان۔ جس شخص کے اندر قناعت ہوتی ہے وہ شیطان اس کو ورگلا نہیں پاتا کہ وہ مالداروں کے ارد گرد گھومے اور ان کے آس پاس میں رہے، کیونکہ اس کو نہ کوئی لالچ ہوتا ہے ان سے اور نہ اس کو دنیا کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے جو اکثر دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ کہ دنیا کے اندر لوگ مالداروں کے قریب رہنا کیوں پسند کرتے ہیں کہ ان کی ٹچ میں رہنے سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ تم کو پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پروس دے گا تم کو اگر جو چیز تم کو چاہیے۔ تو مالداروں کی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہاں کچھ ہوتا ہے تو دین برباد ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور مسکینوں کے قریب میں رہنے سے ہم کو نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، مسکینوں کے قریب رہنے سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ضرورت مند مسکین غریب مفلس جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کر ہم کو ایسا لگتا ہے
کہ ارے ہمارے پاس تو بہت ہے ماشاءاللہ، ہے نا، ان کے پاس یہ کمی ہے، ہمارے پاس تو یہ، ہم اس سے بہتر ہیں. تو زیادہ غریبوں کے بیچ میں رہنے سے تم مالدار فیل کرتے ہو، سمجھنا ہے. تو یہ انسان کے اندر اطمینان اور سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے مالداروں سے دور اور مسکینوں کے قریب رہنا چاہیے. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہم نے کل سنی تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں. انگلیوں کو ایسے مس کر کے سرکار نے فرمایا کہ اس طریقے سے مسکین کی، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بطور شفقت یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان بالوں کی تعداد کے برابر نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا وہ گھر بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کا وہ گھر نہایت برا گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو. اس پر ہم نے ختم کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنتے ہیں 23واں حق ہے ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہنا اور اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. اس پر ہم نے چند احادیث سنی بھی تھیں کہ مومن جس طرح اپنے لیے کوئی بات پسند کرتا ہے اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. ایک حدیث سنی تھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اسی حدیث سنی تھی، تم میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے شیشہ ہے، بس جب اس میں کوئی بات دیکھے یعنی کوئی خرابی دیکھے تو اس سے مٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے گویا وہ عمر بھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. یہ ہم نے سنی تھی بات، ہے نا یہ سب. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے گا. آنکھ ٹھنڈا کرنے کی تفصیل میں نے کل بیان کی کہ آنکھوں کا ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دیکھ کر تم کو اچھا لگتا ہے، جس کام کو دیکھنے میں تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. جیسے سرکار نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار علیہ السلام کو اچھا لگتا ہے. تو جو شخص کسی مومن کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے یعنی کسی جائز عمل کے ذریعے کسی کو خوش کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ چیز اچھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے گا. یعنی قیامت کے دن اس کو ایسی چیزیں دیکھنے ملیں گی جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جہنم کو دیکھ کر کسی کی آنکھ ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے رات یا دن کی ایک ساتھ یعنی ایک لمحے میں جاتا ہے وہ اس کام کو پورا کر سکے یا نہ کر سکے اس کے لیے یہ عمل 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اس کی بھی تفصیل ہم نے سنی تھی، یاد ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غمزدہ مومن کی پریشانی دور کرتا ہے یا کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 73 مغفرتیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ آج ہم یہ حدیث نہیں سن رہے، اس کے پہلے ہم نے باقی کا سب سنا ہوا تھا، ہے نا. واپس سے سنیے، جو شخص کسی غمزدہ مومن کی پریشانی دور کرتا ہے، پہلے کیا تھا کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے غمزدہ، تکلیف میں مبتلا کسی شخص کی، غمزدہ اور پریشان شخص کی اگر پریشانی دور کرتا ہے یا کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے 73 مغفرتیں عطا کرتا ہے. 73. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ مظلوم کی کر سکتا ہے کہ اس کو ظالم کے ظلم سے بچائے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکنا، اس کی مدد کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کے دل کو خوشی پہنچائے.
سبحان اللہ یا اس سے غم کو دور کرے یا اس کا قرض ادا کر دے سبحان اللہ یا بھوک کی حالت میں اسے کھانا کھلائے. سبحان یہ سب الگ الگ قسم کی حاجتیں ہیں. اس کو دور کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو منافق سے بچاتا ہے جو اسے تنگ کرتا ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے. سبحان اللہ کتنی بہترین چیز ہے. یعنی تم دنیا میں اگر کسی شخص کو منافق سے بچاتے ہو, جو شخص کسی مومن کو منافق سے بچاتا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہو, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, یہ ایک جو پچھلی حدیث ہے اس میں مجھے تھوڑا سا بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کے دل کو خوشی پہنچائے سبحان اللہ یا اس سے غم کو دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا بھوک کی حالت میں اسے کھانا کھلائے. اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کے دل کو خوشی پہنچانا اور بھوک کی حالت میں اسے کھانا کھلانا. یہ ہم اہل سنت الحمدللہ 11ویں کی نیاز, 12ویں کی نیاز اور محرم کی فاتحہ, یہ ساری جو چیزیں کرتے ہیں اس میں دیکھو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو کھانا پہنچتا ہے. ایسے لوگ نارملی کیا کہتے ہیں, ارے تم عام طور سے کھانا بانٹ رہے ہو تو کیا یہ سب پیٹ بھروں کو کھلا رہے اسے کہتے ہیں نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اس کے. اگر سارے کے سارے پیٹ بھرے, مان لیجیے آپ نے 500 لوگوں کو کھلایا, کوئی بات نہیں, کسی کو کھانا کھلانا بھلے سے پیٹ بھرا ہی شخص ہو اس کو کھانا کھلانا پھر بھی ایک نیکی تو ہے. لیکن اگر اس میں ایک بھی بھوکے کو پہنچ گیا کھانا, ایک بھوکے کو بھی کھانا پہنچ گیا تو سمجھ لینا کہ اس کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اس حدیث کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پسندیدہ ترین اعمال میں سے کہا. ایک بھوکے کو کیا, جب ہم نیاز بٹتی ہے نا عام طور سے جو لنگر بٹتا ہے اس میں کتنے ایسے غریب گھر ہوتے ہیں کہ جن کو جو کبھی کھچڑا, پلاؤ, بریانی, شربت وغیرہ اپنے گھر میں نہیں بنا پاتے, کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے نا, یہ جو بھرے پیٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جنہوں نے غریبوں کو قریب سے نہیں دیکھا ہوتا نا ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. جس نے غربت کو قریب سے نہیں دیکھا ہو, غریبوں کے قریب رہو تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیسی زندگیاں کاٹ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست تھے, کئی سالوں پہلے کی بات ہے, اور ایک نہیں 2 الگ الگ دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ایک جو ہے وہ رپورٹر ہے, پریس رپورٹر. تو آپ کو لگتا ہے کہ پریس رپورٹر کے گھر میں کبھی کھانا نہیں ہوگا, ایسا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے نا. اور ایک شخص جو ہے وہ کسی کارخانے میں ماسٹر تھے, کٹنگ ماسٹر. لگتا ہے کہ کبھی اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا, میں بھی نہیں سمجھتا تھا. لیکن یہ دونوں لوگوں نے, یعنی ایک مرتبہ اس میں سے جو رپورٹر تھا, ایک مرتبہ مجھ سے رات میں کام سے لوٹتے وقت 10 روپے لے کر گیا. مجھے نہیں معلوم, ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی چیز خریدنی ہوگی 10 روپے مانگے کہ بھائی ذرا 10 روپے کا نا میں آپ کو بعد میں دے دوں, 10 روپے لے کے چلے گئے. کئی دنوں کے بعد انہوں نے بتایا, کچھ ایسی بات نکلی تو بات نکلتے انہوں نے بات کہی, یاد ہے میں 10 روپے لے کر گیا تھا ایک دن. بولے اس دن میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, اور بولے اس دن میں 10 روپے جو آپ سے لے کے گیا میں نے اس سے کھجور خریدی, اور گھر میں ان کے کچھ 4 بچے شاید یا 2 بچے تھے, 3 بچے تھے, 3 بچے اور 2 میاں بیوی, 5 لوگ. بولے 10 روپے کی کھجور جو آئی وہ ہم لوگوں نے 2 کھائی, اور وہی کھا کے اور پانی پی کے سوئے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ اب بتاؤ کہ ایک پریس رپورٹر جو شخص ہے اس کے گھر میں یہ حالات ہو سکتے ہیں, اور خاص کر ہمارے علاقے کے جو ایسے علاقے جو ہوتے ہیں نا, ایسے علاقوں کے اندر زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جن کے گھر میں کھانے پینے کے معاملات جو ہے بہت خراب ہوتے ہیں. اور آج جب یہ جو لاک ڈاؤن کے بعد جو کاروباری جو معاملے بہت خراب ہو گئے نا, اب اور زیادہ یہ چیز ہوگی, بہت زیادہ. اب کوئی انسان جو اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے وہ بتائے گا تھوڑی کہ میرے گھر میں ایسا ہوں. اسی طریقے سے ایک جو میں نے کٹنگ ماسٹر بتایا نا, وہ بھی ایک مرتبہ اسی طریقے سے مجھ سے کچھ پیسے لے کر گئے تھے, وہی ایسی 10-20 والی رقم ہی تھی. انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں ناشتے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو ان پیسوں میں چائے پتی, پاؤ اور دودھ, پانی تو گھر میں رہتا
ہے نا, شکر بھی تھی گھر میں. بولے یہ چیزیں لے کر, یعنی ایک لادی پاؤ لے کر گیا, اور اس وقت میں ایک لادی پاؤ کی قیمت کچھ 5-6 روپے تھی شاید, بہت کم تھی. تو اور دودھ وغیرہ لے کر, اور چائے پتی کا جو پیکٹ آتا نا 2 روپے والا, وہ لے کر ہم لوگوں نے چائے بنائی اور بچوں کو پاؤ کھلا کے, اور ہم لوگ ایسے ہی سوئے. سمجھ میں, یعنی ایسے ہی رہے. صبح کا ٹائم تھا. تو سوچئے ایسی ایسی لوگوں کی زندگیاں کرتی. تو سوچئے جب یہ لنگر بٹتا ہوگا تو ایسے لوگوں کی تو عید ہو جاتی نا. اور ایسے چھوڑو, چلو ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو اپنے وقت کو ایسے ایسے کبھی گزارتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے, جب ان کے گھر میں کھانے پینے کو ہوتا ہوگا تو پلاؤ بریانی اور کھچڑے تو نہیں بنتے ہوں گے, نارملی چیزیں بنتی ہوں گی سادہ سودہ. تو ان کو کبھی کبھی ایسی چیزیں مل جائیں تو کیا ہے نہیں کہ نہیں. اور پھر محرم میں دودھ کا شربت بادام پستے والا مل جائے تو یہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل سنت کا بہترین طریقہ ہے. اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی خانقاہوں میں یہی ہوتا تھا. ثابت پاک کا آپ نے سنا کہ 12 سال تک کھلایا خود نہیں کھایا. غوث پاک کا آپ نے سنا کہ ان کی خانقاہ سے یعنی یہ بڑھتا ہی رہتا تھا, غریب آتے تھے لے کے جاتے. غریب نواز کی بارگاہ کا سنا, نظام الدین اولیاء صرف بڑھتا ہی رہتا تھا. تو یہ ہم لوگ تو بہت کم کرتے ہیں. ہم تو جب یہ اللہ والوں کی تاریخ آتی ہے تو کرتے ہیں, اور یا تو جمعرات کو تھوڑا بہت کر کے آس پاس میں بانٹ دیتے ہیں. جمعرات کو جو فاتحہ ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں, اب پڑوسیوں میں بٹتا ہے نا, وہ نیاز ہم نے بنائی پڑوسیوں میں بانٹ دی. پڑوسیوں میں کبھی کہیں کسی کے گھر کی حالت ایسی ہوگی تو اس تک تو پہنچ جاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ بھی چیزیں لوگوں نے ختم کر دی, تو جس کی وجہ سے یہ بھی چیزیں, شیطان جو ہے وہ دشمن ہے انسان کا, تو یہ ساری نیکیاں ختم کرنے کے لیے پیچھے پڑا تھا. اب نیاز کی میں بات بتاؤں, آخری چیز بول کے انشاءاللہ واپس اس پر آتے ہیں. اسماعیل حبیب مسجد ایک دن ہم لوگ اجتماع گئے, بہت لیٹ ہو گیا تھا, یعنی وہ چیمبور میں ہم لوگ رہتے تھے. تو وہاں سے ہم لوگ اسماعیل حبیب مسجد گئے, تو جلدی کی وجہ سے کھانا میسر نہیں ہوا. یعنی ایسا مغرب سے پہلے نکل جاتے تھے, تو ہوتا یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے, تو وہاں پہنچنے میں پونا گھنٹہ جاتا تھا. تو ایسا ہوا کہ اگر کھانے کے لیے بیٹھتے تو عشاء کی نماز چھوٹ جاتی. عشاء کی جماعت سے پڑھ کے, اور قاری زہیر الدین صاحب کا درس ہم سنتے تھے, تو کھانا بغیر کھائے بیٹھ گئے کہ درس سنیں گے, وہ کھانا دیکھیں گے, اللہ مالک جو ہوئے گا دیکھیں. اور پھر رات میں ہم لوگ وہیں رکتے تھے. اس ٹائم پہ رات میں جو ہے رکنے کا سسٹم تھا, فجر کی نماز پڑھ کے لوگ جاتے تھے. پوری اسماعیل حبیب مسجد کے باہر کے احاطے میں فرسٹ فلور پر اور سیڑھیوں پر, اور جو سیڑھی کا اسپیس تھا اوپر کا, وہاں سب سوتے تھے. اور فجر کی نماز میں وہ خادم صاحب سب کو اٹھاتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ اپنے گھر جاتے تھے. تو رات کے اجتماع ہو گیا, اس کے بعد درس وغیرہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ سیڑھی کے اوپر جانے کا جو اسپیس رہتا ہے نا پہلے مالے کے باہر, وہاں میں سوتا تھا. وہاں ایک دم اندھیرا رہتا تھا. تو ہم لوگ 2-3 لوگ تھے, تو ان 2-3 لوگوں میں ایک شخص نے تھیلی نکالی, اس میں سے پلاؤ نکالا, اور ہم لوگ 2-3 لوگ تھے. کہا کہ بھائی کھاؤ. بولے کہاں سے لائے بھائی؟ اور مجھے بہت بھوک لگی تھی, لیکن ہم نے اب رات میں کہاں ملنے والا ہے, پیسے اتنے لگے آتے ہیں, باہر کھا لو, سو جاتے ہیں, دیکھیں گے صبح. اس نے نکالا, بولے کہ ہاں وہ مدن پورہ سے ہے. اس نے بولا ہمارے یہاں پر 11ویں کی نیاز بٹ رہی تھی, تو میں نے اس لیے لے لیا. بولا کہ وہ اجتماع کے بعد کھائیں گے, تو میں نے ایک پوٹلی لے لی. تو ایسے لوگوں تک پہنچتی ہے نیاز. اب یہ تو ایک دم لائیو ہے نا, ہم تو ایسے ضرورت مندوں کی بات کر رہے تھے. اس وقت تو ہم ہی بھوکے تھے, ہم ہی ضرورت مند تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. کیا پسندیدہ ترین اعمال میں سے کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, اور مومن کے دل کو خوشی پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 کام ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا. 2 برے, یہ حدیث فرسٹ ٹائم شاید میں نے سنی. 2 برے کام جس میں سب سے بڑا برا کام شرک, جس کی معافی ہوتی ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے تکلیف پہنچانا ہے. سوچیے کتنی ڈینجر چیز, ہم کو سوچنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے, اگر تم کو تمہارے کسی جائز کام سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ تکلیف نہیں مانی جائے گی. تم نے داڑھی رکھ لی, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. تم نماز پڑھتے ہو, کسی کو تکلیف ہوتی ہے. تم اجتماع میں جاتے ہو, کسی کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف دینا نہیں گنتی ہوگا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تکلیف دینا کس کو, جو واقعی جس کو تکلیف ہے. تم کوئی جائز کام کر رہے ہو, اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں کہا جاتا.
تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں. اس کو بھی جو ہے نا اپنے علاقوں کے نکڑوں پر بڑے ہورڈنگ کے طور پر ایسی حدیث کو لگانا چاہیے تاکہ لوگ پڑھیں اور کسی کو تکلیف دینے سے بچیں کہ 2 کام ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا. اب یہاں مسلمان کو تکلیف پہنچانا نہیں لکھا ہے, اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا. سب اللہ کے بندے ہی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بندگی سے باہر ہے. اور 2 کام ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانا. کتنی بہترین تعلیمات ہے. اور اولیاء اللہ انہی چیزوں کو اپنے اندر بالکل مضبوطی سے رکھتے, اسی وجہ سے ان کو یہ مقامات ملے. یہ نہیں کہ وہ فرقہ وارانہ لڑائی میں پڑے رہتے تھے. وہ ایک حصہ ہے چھوٹا سا کہ بھائی اس کی باطل کا رد بھی ہونا چاہیے, اس کی مخالفت, اس سے نفرت یہ ہونی چاہیے, لیکن اس کا پرسنٹ کتنا ہے. جیسے دال میں نمک کے بغیر دال پھیکی لگتی ہے تو وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی کا سب ہے. دال نہیں, خالی نمک کی ہی آپ نے دال بنائی تو وہ کیسے کھائی جائے؟ اسی لیے لوگ اس کو تھوک کر دوسری طرف چلے جاتے. نمک کی دال مت بنا, نمک کا سالن مت بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کی غمخواری نہیں کرتا, سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. سوچیے, جو شخص مسلمان کی, اب کہے گا کوئی کہ بھائی میں اپنے کسی کی مدد نہیں کرتا لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے نا, تو یہاں کہا گیا ہے کہ نہیں, تم کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور لوگوں کی غمخواری کرو. اگر نہیں کرتا تو سرکار نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سے نہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ آگے آئے گا اللہ کے ولی کا, جو شخص روزانہ درجہ ذیل کلمات کہے, یعنی نیچے لکھے ہوئے کلمات کہے, اسے ابدال میں لکھ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. کہتے ہیں نا وہ اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا میں یہی آتا ہے کہ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما, اور اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلاح فرما. اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پریشانیوں کو دور فرما. ان الفاظ سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کثرت سے دعا کرنا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ دعا ان کی امت کے لیے کوئی دعا سرکار خود کو کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعریف سرکار علیہ السلام نے جو کی تھی, تعریفی کلمات میں سرکار علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اویس کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بخشے, ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی امت کی مغفرت کی دعا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کریں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روزانہ یہ دعا کرے گا وہ ابدالوں میں لکھا جائے گا. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دعا تو کرے کہ اللہ سرکار علیہ السلام کی امت کی پریشانیوں کو دور فرما اور خود پریشان کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا خیال کریں گے نا. جو شخص ہر دن 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ابدال میں لکھ دے. یہ کس نے کہا؟ حضرت معروف کرخی. جو لوگ کتب ابدال کلندر ہوتے ہیں نا, انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے عمل سے یہ ہوتا ہے, اور یہ محض کلمات کو زبان سے ادا کرنے سے نہیں ہوتا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا کریم ہو یا اللہ, یا رحیم ہو یا اللہ, یا ستار ہو یا اللہ, یا غفار ہو یا اللہ, جو پڑھتے ہیں تو یہ صرف محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی صفتوں کے ساتھ یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں ہم کو یاد کرانے کے لیے کئی مرتبہ اس کا نام لینے سے فائدہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سارے نام برکت والے. تو آیت کیا ہے؟ ہاں ہے نا, بہرحال آیت یاد نہیں آ رہی فی الحال میں. تو یہ دعائیں جو ہیں
کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دعائیں محض پڑھ لینے سے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کوئی دعا بتاؤ, جو دعا ملی نا وہ رٹنے لگتے ہیں, پڑھنے لگتے ہیں. ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ دعا پڑھتے ہیں, لیکن دعا کا ترجمہ جو ہے نا اس کو یاد کرو اور اس سے کچھ نصیحت دینے کی بھی کوشش کرو. کیونکہ دعائیں رٹانے کا اور بار بار پڑھانے کا, اس کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر وہ اترے نہیں تو پھر اس کا کوئی مطلب بچتا نہیں. تو جو ہر شخص دن میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہے گا, کیا کلمات ہے؟ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما, اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما, اے اللہ امت محمدیہ سے پریشانیوں کو دور فرما. اس کو 3 مرتبہ اگر کہے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ابدالوں میں لکھ دے گا. ابدال سے مراد جو بھی ہو, ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں لکھے گا. ایک دن حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے. اگر یہ فضیل بن ایاز ہیں تو ان کے بیٹے حضرت علی, وہ رو پڑے. پوچھا گیا آپ کیوں روئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جس نے مجھ پر ظلم کیا میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس سے استفسار یعنی پوچھا جائے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دنیا میں ایسی کوئی مثال کہ ہم پر کوئی ظالم شخص ظلم کرے اور ہم اس کے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈریں اور روئیں؟ ہم اپنے لیے نہیں روتے تو دوسرے کے لیے جو ہم پر ظلم کرے اس کے لیے تو ہم لعنتیں کرتے ہیں. معاذ اللہ, جو نہیں کرنا چاہیے, لعنت کرنے سے منع کیا گیا. ہم ان لوگوں کا برا چاہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا نا تو اس کا ایسا ہونا چاہیے, اور بروز محشر اللہ کے بارگاہ میں جواب دے گا. ایسا ہم کہتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, ہے نا. جب غصہ آتا ہے تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن ایسی مثالیں آپ کو صرف اللہ والوں کی ملیں گی. اور یہ حضرت فضیل بن ایاز نہیں, ان کے بیٹے ہیں. سوچو جب بیٹوں کا عالم تھا باپ کا عالم کیا ہوا, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے رو رہا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قیامت میں کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں, اس سے پوچھا جائے گا تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے اس کی کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ معاف کر دو. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پکڑا نہ جائے جو تم پر ظلم کرنے والا ہے تو اس کو بخش دو. ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیا میں لوگوں کو پیشگی معاف کر دیتے. پیشگی معاف کرنے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈوانس میں معاف کرنا, اس کو بولتے ہیں پیشگی. ہمیں نا وہ گھر کے لیے ڈپازٹ دیتے ہیں نا ایڈوانس, کسی چیز کے لیے ایڈوانس, تو ایڈوانس میں ہم یعنی جو ابھی قیامت تک میری برائی کرے گا نا اس کو میں نے ابھی سے معاف کر دیا. ایسے ایسے لوگ پڑے دنیا کے. تو یہ تھا 23واں حق کہ ہم ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہیں اور اس کے دل کے خوش کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. 24واں حق ہے, 5 منٹ اور انشاءاللہ. مسلمانوں میں سے جو لوگ بیمار ہوں ان کی بیمار پرسی کریں. اس حق کو ثابت کرنے کے لیے پہچان اور اسلام کافی ہے. اس کے علاوہ ثواب کا حصول بھی بیمار پرسی کا سبب ہے. عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور سوال بھی کم کرے, یعنی کیونکہ وہ آلریڈی بیمار ہوتا ہے تو اگر اس کو بات چیت کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے بات کم کرے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ بات چیت اچھے سے کر سکتا ہے اور اس کو بات چیت کرنے سے الٹا سکون مل رہا ہے, اس کا تھوڑا مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے, اس کو اچھا لگ رہا ہے, تو اس سے بات کرے. بہت سارے بیمار ہوتے ہیں نا جن کو ہم دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, ارے بیٹھو نا بھائی. تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھے ہم سے بات کرے تو اس کے پاس وقت گزار سکتے ہیں. ورنہ کہا یہی ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی ہی دیر بیٹھے, سوال کم کرے اور نرمی کا اظہار کرے اور اس کی صحت کے لیے دعا مانگے. پردے کی جگہوں سے نگاہ کو پست رکھے. بیمار ہوتا ہے, بیڈ پر ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے اپنے آپ کو ڈھک نہیں پاتا ہے ایسا, اور یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی وہاں پر جیسے غلاظت صاف کیا ہوا, کچرا وغیرہ پڑا ہوا, تو اس کی طرف دیکھنے سے تھوڑا اپنے آپ کو نگاہوں کو اپنے الگ رکھیں. کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو وہ آس پاس کیسا کیا پڑا ہے اس پر اس کا دھیان نہیں ہوتا, لیکن اس حالت میں وہ کوئی اس کو دیکھے وہ پسند نہیں کرتا. تو ہم کبھی کسی کو دیکھنے پہنچ گئے اچانک تو بیچارہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے, ارے یہ صحیح کر دو. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کیسے ہم صاف صفائی شروع کر دیں, کپڑے یہاں پڑے, اس کو ادھر چھپاؤ, اس کو گندگی کو یہاں چھپاؤ, اس کو صاف کرو, کرتے ہیں نا. تو اس طریقے سے وہ بیچارہ بھی پریشان ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے جو ہے اس نگاہوں کو نیچی رکھیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اندر جانے کی اجازت مانگتے وقت دروازے کے سامنے
کھڑا نہ ہو، یعنی جیسے بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اجازت لے، جیسے ہی کھولا تو پورا گھر کے اندر کا دکھے، ایسی جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ دروازے کے ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے جب اجازت چاہے، اور چہرہ جو ہے پھر اندر کی طرف نہ ہو، صرف بات چیت سے اجازت لے، کیونکہ پتہ نہیں انسان گھر میں کیا حالت میں ہے کہ وہ یعنی جواب دیتے وقت تم کو کون سی حالت میں ہے کہ وہ دیکھنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم پردے کی طور پر اس سے بات کریں اور دروازہ آہستہ آہستہ کھٹکھٹائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے، کسی کے آرام میں خلل نہ ہو. اور سرکار علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ سرکار علیہ السلام جب کسی کے گھر جاتے اور اس کو کھٹکھٹاتے یا آواز دیتے تو نرمی سے 3 مرتبہ آواز دیتے، تیسری آواز کے بعد اگر ریئیکشن نہیں آتا تو سرکار علیہ السلام لوٹ آتے. اور جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ نام بتائے، اور نہ ہی او لڑکے کہہ کر پکارے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی بیمار پرسی کی تکمیل یعنی کمپلیٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے. یہ ساری چیزیں سمجھ گئے نا کیا کیا کرنا ہے. اس میں آخری چیز یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے، اور تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ اس کے لیے ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اور اس کی خاص دعا ہے، اگر یاد ہے تو اس کی شفا کے لیے دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے. جتنی دیر کسی بیمار کی عیادت کے لیے بیٹھا وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا، حتیٰ کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو رات تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اس دن اس عیادت کے وقت سے لے کے رات تک اس کے لیے مغفرت کی دعا. ایک چھوٹا سا عمل کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرنے میں لگے. کتنا بڑا عمل ہے، ہو سکے تو یہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. رحمت مستحکم ہو جاتی ہے. ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر، اس میں ہماری یہی نیت ہوتی ہے نا کہ وہاں رحمتیں برستی ہیں تو اس کا حصہ ہم کو ملے. تو ایسے ہی کسی بیمار کی عیادت کرنے پر بھی ایسا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اچھا ہوا اور تیرا چلنا اچھا ہوا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنایا. سمجھ رہے؟ پھر سے سن، جب کوئی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اچھا ہوا، تیرا چلنا اچھا ہوا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا. یہ عیادت کے وقت اس طریقے کی بات اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کہتا ہے. تو سوچیے یہ کتنی سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایسی عیادت کے تعلق سے چند اور احادیث ہیں، چند کیا ماشاءاللہ بہت ساری احادیث ہیں، اور 2 صفوں پر مشتمل ہے. اور ابھی جو ہے 1 صفحہ ہوا ہے، اس کا بھی آدھا صف بچا ہے، اور 2 اور یعنی 2.5 صفحے احادیث اور ماشاءاللہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مریضوں کی عیادت کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں زندہ رکھ اور انہیں کے غلاموں میں اٹھا. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اس تعلیماتی مشن آگے بڑھانے والا اور زندہ رکھنے والا. میرے مولا ہمیں نیکیوں کی محبت عطا فرما، علم دین سے شغف عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، اس پر
بڑھ چڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا۔ میرے مولا اجتماع میں پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کو تیرے ذکر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے اور عمل کرنے میں گزارنے کی توفیق۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار موت کے وقت قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نہیں